اچھا بھائی، اب نصب بارے تو بہت سارے ہیں، لیکن میں صرف آپ کو ایک ہی کا کرواؤں گی۔ جیسے ایک تو ہے آپ کے پاس ایک پیراگراف ہو جاتا ہے کہ بولو جب اس دنیا میں ہم تم سے جدا ہو جائیں گے، اور پھر یہ پورا پیراگراف ہے کہ اس وقت ہماری محبت یاد کر کے تم رنجیدہ ہوگے۔ یعنی کہ وہی والی بات ہے کہ ماں مطلب اپنے بیٹے کو جو ہے وہ جب حالانکہ وہ گود اس میں گہوارے میں لیٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ دعائیں دیتے 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 اس وقت تک وہاں تک پہنچ جاتی ہے جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں اس کے ماں باپ، اور پھر وہ کس طریقے سے جو ہے وہ بچہ جو ہے ماں باپ کی قبر پر آتا ہے، اور اس وقت وہ سوچتی ہے کہ تم جب ہماری قبر پر آ کر ہمارے لیے دعا کرو گے تو ہماری روحیں خوش ہوں گی، اور تم جو ہے ہماری یاد میں آنسو بہاؤ گے، لیکن ہم جو ہے تمہاری آنسوؤں کو پوچھ نہیں سکیں گے، اور تمہیں اپنی ماں کا محبت بھرا اور اپنے باپ کا نورانی چہرہ یاد آئے گا۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ عورت وہ اس کی ماں جو ہے وہ سوچ رہی ہوتی ہے، اور اسی جو یعنی کہ اس میں جو ہے مطلب اسی خیالات میں گم ہوتی ہے اور دعائیں کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہاں میں ایک اور مطلب جو امپورٹنٹ ہے جو نصب پارہ ہے آپ کا یہ والا، اس کو میں کرواتی ہوں کہ دیکھ وہ بے گناہ قیدی، یہ جو آخری والا پیراگراف ہے نا پورا، تو یہ وہ پورا پیراگراف ہے کہ تجھی میں اس کی خوشی ہے، یہ پورا پیراگراف لکھیے گا، اور میں اس کا پھر اسی طریقے سے اس کا بھی جو ہے آپ کو وہی حوالہ دینا ہوگا سبق کا، اور پھر مصنف کا حوالہ دینا ہوگا اور اس کی تشریح۔ اب اس تشریح میں جو ہے وہ پھر کیا ہے کہ اس تشریح میں دیکھیں کہ اس والے پیراگراف میں جو ہے مصنف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہ قیدی کہا ہے، اور اس نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دی ہے کہ جب ان کے بھائیوں نے انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا تھا، اور اس کے بعد جب مصر کے بادشاہ نے جو ہے انہیں قید کر دیا اور انہیں ایک نا کردہ گناہ کی سزا میں انہیں جیل کے 7 خانوں میں تہہ خانوں میں جو ہے بند کر دیا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کا چمکتا ہوا اور خوبصورت چہرہ اس قید خانے میں زرد ہو گیا تھا، پیلا پڑ گیا تھا، یعنی زرد ہو گیا تھا، اور وہ بے یار و مددگار ایک غیر قوم اور غیر مذہب کے ہاتھوں میں قید تھے، اور اپنی بے گناہی جو ہے وہ ثابت نہیں کر پا رہے تھے، اور اپنی بے گناہی کی وجہ سے وہ رنجیدہ تھے، اور انہیں اس بات کا بھی صدمہ تھا کہ دور دراز جو ان کا جو باپ ہے وہ کس طریقے سے ایک بوڑھا باپ جو ہے وہ غم میں تھا، اور لیکن وہاں پہ بھی جو ہے اس غم میں جو ہے اس باپ کو بھی جو امید تھی کہ ان کا بیٹا جو ہے اسے واپس ملے گا۔ پھر مصر کے قید خانے میں بے گناہ اور تنہا قید و بند کی اذیتیں انہوں نے جو ہے وہ برداشت کی، اور صرف اس بات پہ برداشت کی کہ انہیں ایک امید تھی، انہیں ایک اچھا گمان تھا، اور ایک اچھے سہارے کے کتنے انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، اور پھر یہی امید ہے جو ہمیں دنیا کو رواں دواں رکھتی ہے اور ہمیں مسلسل جد و جہد کا ہمیں پیغام دیتی ہے، اور یہی جو ہے وہ ہمارے لیے خوشی ہوتی ہے، اور یہی ہماری خوشی کا باعث ہوتی ہے کہ انہیں اللہ سے امید ہوتی ہے کہ وہ ایک دن بے گناہ ثابت ہوں گے اور اس قید سے رہا ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کا یہ والا چیپٹر جو ہے پورا مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ حافظ۔